بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 دسمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں جو امینڈمنٹ کی گئی تھی، جس کی بنیاد پر پھر بعد میں مقدمات بھی بنے، اس کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو خارج کر دیا تھا اور ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا، جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بڑا ایکشن لیا ہے، اپیل دائر کی ہے اور ساتھ اس کے ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیکٹری دفاع جو سب سے طاقتور عہدہ ہے ہماری انتظامیہ کا، اس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی ہے۔ یہ 23 اکتوبر کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی یہ درخواست دائر ہوئی ہے اور سیکٹری دفاع کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے۔ توہین عدالت کی ملٹری کورٹس سے متعلق جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس سے متعلق یہ پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی جو کنٹروورسی اور تنازعہ سامنے آیا تھا جب صدر پاکستان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا کہ میں نے منظوری نہیں دی، لیکن اس کے باوجود نگران حکومت کا جو وزارت قانون تھا انہوں نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا، چونکہ آئین میں دو ہی طریقہ کار ہیں کہ یا تو صدر پاکستان اس کو منظور کریں، اور جب پہلی دفعہ پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد صدر پاکستان کے پاس جائے اور صدر پاکستان منظور کریں، اگر منظور نہیں کیا ودن ٹائم تو دوبارہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو منظور کرے گی اور وہ پھر صدر پاکستان کو بھیجے گی، اور اگر دوبارہ بھی صدر پاکستان نے منظور نہ کیا تو پھر وہ آٹومیٹیکلی قانون بن جائے گا، ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا۔ لیکن یہاں چونکہ جب پہلی دفعہ پارلیمنٹ نے بھیجا تو صدر نے منظور نہ کیا اور تب تک پارلیمنٹ ختم ہو چکی تھی، اسمبلیاں تحلیل ہو چکی تھیں، تو دوبارہ جو راؤنڈ آف لیجسلیشن ہے وہ نہ ہو سکا، لیکن انہوں نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس کو چیلنج کیا سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے، پہلے یہ چیلنج ہوا اور پھر بعد میں جو سندھ بار کونسل کی جانب سے، ہائی کورٹ بار نہیں، بار کونسل کی جانب سے، سندھ بار کونسل کی جانب سے، پھر ان کے وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو نے کہا جی کہ ہم نے یہ دائر نہیں کی، ہم اپنی حد تک واپس لیتے ہیں، لیکن اس میں جو 3 ممبران تھے انہوں نے کہا کہ ہماری حد تک پیٹیشن انٹیکٹ رہے گی۔ ادھر عمران خان نے آرمی ایکٹ میں ترامیم کو اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ترامیم کو چیلنج کیا تھا، چونکہ عمران خان کو اس بات کا آئیڈیا تھا کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں 9 مئی کے کیسز میں، جہاں جہاں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی دفعات لگائی گئی ہیں، اور جو عمران خان کے خلاف سائفر کا مقدمہ ہے اس میں عمران خان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی، انہوں نے چیلنج کیا۔ جب چیلنج کیا تو رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس درخواست کو اس وجہ سے مسترد کر دیا کہ یہ آپ نے جو پراپر فورم ہے کہ آپ ہائی کورٹ نہیں گئے اور ڈائریکٹ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان آ گئے، اور پھر اس میں مفاد عامہ اور بنیادی حقوق کی جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو جب ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے جو رجسٹرار ہیں جس طریقے سے ان کے اعتراضات سامنے آتے ہیں۔ اب عمران خان نے چیمبر اپیل فائل کی۔ اب چیمبر اپیل تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جلد اس کے اوپر سماعت ہو، لیکن چیمبر اپیل جیسا کہ فرحت اللہ بابر وغیرہ 13 لوگ تھے جنہوں نے افغانستان شہریوں کی انخلاء سے متعلق ان کی درخواست خارج ہوئی، انہوں نے چیمبر اپیل دائر کی۔ چیمبر اپیل پر نہ صرف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ان کی چیمبر اپیل منظور کی، بلکہ وہ باقاعدہ طور پر عدالت میں کیس لگا اوپن کورٹ میں اور اس پر نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے اعتزاز احسن صاحب کی درخواست تھی، اور اس سے پہلے اعتزاز احسن صاحب کی وہ درخواست جو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے ان کی جبری گمشدگیاں اور ان کو پی ٹی آئی جماعت چھڑوانے کا جو معاملہ تھا، وہ بھی اس میں بھی انٹر کورٹ، اس میں بھی چیمبر اپیل فائل ہو چکی ہے، وہ نہیں سماعت کے لیے مقرر ہوئی رجسٹرار کے اعتراضات کے خلاف، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اپیل بھی چیمبر اپیل رجسٹرار کے اعتراضات کے خلاف اس کو فکس نہیں کیا گیا، سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ 2 دن پہلے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا ان کی پریس ریلیز سامنے آئی، اور آج عمران خان نے یہ درخواست دائر کی۔ عمران احمد خان نیازی ورسز فیڈریشن آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان ریپبلک آف پاکستان، اٹس پرنسپل سیکرٹری، پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ ایوان صدر، کانسٹیٹیوشن ایوینیو، اسلام آباد۔ سبجیکٹ اپلیکیشن فار ارلی ہیئرنگ that the petitioner has filed the constitutional petition before the court against the promulgation of the impugned Official Secret Amendment Act 2023 and Pakistan Army Amendment Act 2023 on the touchstone of Article 75 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, because the above referred impugned amendments acts have been promulgated without assent of the President of Pakistan and thus cannot be notified as law. چونکہ یہ جو دونوں قوانین امینڈمنٹس ہیں یہ صدر پاکستان کی منظوری کے بغیر
ان کو منظور کیا گیا ہے، اس وجہ سے اور صدر نے ان کو منظور نہیں کیا تو ان کو بطور قانون نوٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. دیٹ دی ابو ریفرڈ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز وار اوبجیکٹڈ بائی دی رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ وائٹ آرڈر ڈیٹڈ 15/9/2023. 15 ستمبر کو اس پر رجسٹرار آفس نے اس کو اعتراض لگا کے مسترد کیا. اگینسٹ وچ دی پٹیشنر فائلڈ CMA نمبر 120/23 وچ از پینڈنگ اینڈ ہیز ناٹ بی فکسڈ سو فار. اس سپٹمبر کے جو فیصلہ تھا، 15 سپٹمبر کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف ہم نے جو ایک چیمبر اپیل دائر کی، آج تک اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا. جس قانون کے چیمپئن بنتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون 184، یہ بھی 184(3) کے تحت اپلیکیشنز تھیں. 184 اس میں دونوں چیزیں آ جاتی تھیں، مفاد عامہ بھی اور بنیادی انسانی حقوق بھی. 14 دن میں ان کو سماعت کے لیے مقرر کرنا تھا، وہ 14 دن تو کیا 2 ماہ گزر گئے، چیمبر اپیلیں سماعت کے لیے مقرر نہ کی گئیں. جس قانون کو خود اپ ہیلڈ کیا ہے اس قانون پر خود عمل درآمد نہیں ہو رہا. That the above referred matter is of utmost importance and needs to be decided as early as possible because of sensitivity and public importance involving fundamental rights. Hence, the instant application is being filed for early fixation of the above referred CMA, جو چیمبر اپیل ہے. In view of the above mentioned facts and circumstances, it is respectfully prayed that the CMA may kindly be fixed forthwith, preferably within next week، کہ اگلے ہفتے اس کو مقرر کیا جائے. اور یہ محمد شریف جنجوعہ صاحب ہیں، ان کی جانب سے انہوں نے درخواست دائر کی ہے بطور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل ہیں، اور انہوں نے یہ درخواست دائر کی. اور یہ عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار صاحب کو، کہ آپ تو کہتے ہیں قاضی فیض صاحب کے حوالے سے کہ قاضی فیض صاحب اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں، تو یہ بھی جناب ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کے مطابق ہماری جو درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کریں. جب خود آپ نے قانون اپ ہیلڈ کیا ہے کہ 14 دن میں سماعت مقرر ہوگی تو وہ کی جائے. دوسری جانب جو مختلف درخواست گزار تھے، ٹوٹل 11 پٹیشنز تھیں عالمی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف. اس میں اعتزاز احسن صاحب بھی بطور پٹیشنر تھے، اور اس میں جو جواد خواجہ صاحب بھی بطور پٹیشنر تھے، عمران خان خود اس میں پٹیشنر تھے. لیکن اس میں جو 4 سول سوسائٹی کے لوگ تھے، اور انہوں نے سول سوسائٹی کی جانب سے درخواست دائر کی تھی. یہ 26/2023 کانسٹیٹیوشن پٹیشن تھی، جس پر 23 اکتوبر کو فیصلہ آیا، اور عدالت نے اس فیصلے میں کہا تھا کہ نہ صرف آپ جو ملٹری ٹرائل ہے، سویلین کا ٹرائل ہے ملٹری کورٹس میں، وہ کالعدم ہے، بلکہ امیڈیٹلی عدالت نے حکم دیا تھا کہ آپ ان کی جو کسٹڈی ہے وہ آپ ہینڈ اوور کر دیں جو سویلین اتھارٹیز ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا پشاور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر کوگنیزنس لی، اور پشاور ہائی کورٹ نے نوٹس کیا ہوا ہے 14 دسمبر کے لیے. اب یہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فہیم زمان خان، مہناز رحمان، پروفیسر ڈاکٹر AH نیر، سید ذوالفقار حسین گیلانی، یہ 4 سول سوسائٹی کے ممبران ہیں. انہوں نے درخواست دائر کی ہے کس کے خلاف؟ سیکرٹری دفاع کے خلاف، بائی نیم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمود الزمان خان. حمود الزمان خان کے خلاف یہ ہے. سیکرٹری ڈیفنس، منسٹری آف ڈیفنس، پاک سیکریٹریٹ نمبر 2، جو کینٹ صدر راولپنڈی جہاں ان کا آفس ہے، ان کے خلاف بائی نیم یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے. پٹیشن انڈر آرٹیکل 204 آف دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ریڈ ود آرڈر. آگے جو مختلف آرڈرز ہیں کنٹمپٹ سپریم کورٹ رولز 1980 کے، ان کا حوالہ دیا گیا، اور یہ پٹیشن دائر کی گئی، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ معاملہ آیا تو کانسٹیٹیوشنل اینڈ پبلک امپورٹنس آف دس پریزنٹ کنٹمپٹ پٹیشن از بیسڈ آن دی فاؤنڈیشن دیٹ not only the relevant accused persons are now in continuous unconstitutional detention for the last 43 days، کہ نہ صرف وہ پچھلے 43 دنوں سے غیر آئینی، چونکہ 23 اکتوبر کا فیصلہ تھا تو 43 دنوں سے وہ غیر آئینی جو کسٹڈی میں ہے، ان کو ڈیٹین کیا ہوا ہے. بٹ ان کورٹ نو ہیبیس کارپس اور بیل پروسیڈنگس کین بی انیشیٹڈ، کہ نہ تو کوئی حبس بیجا کی درخواست کسی عدالت میں دائر کی جا سکتی ہے، نہ کوئی ضمانت کی درخواست دی جا سکتی ہے.
اور چونکہ وہ ملٹری کی کسٹڈی میں ہے تو نہ وہاں پر کوئی ہیبیس کی کارروائی ہو سکتی ہے جو حبس بجا میں رکھنے کی، نہ ہی کوئی ضمانت کی کارروائی ہو سکتی ہے. نو ہیبیس کارپس اور بیل پروسیڈنگ کین بی انیشیٹڈ ایکسیپٹ بائی اویلنگ دی ریمیڈی آف کنٹیمپٹ تھرو دس پریزنٹ کنٹیمپٹ پٹیشن. ہمارے پاس اور کوئی ریمیڈی نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہم جناب کے پاس آتے اور توہین عدالت کی درخواست دائر کرتے. Therefore, it is most respectfully and most humbly prayed that urgent and effective orders are required for implementation of this court order in order to not only uphold the majesty of the law but also in order to safeguard the relevant accused persons from unconstitutional detention. یہ اس درخواست میں کہا گیا کہ جی ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بھی ان کو دیے جائیں اور ان کو جو غیر آئینی حراست ہے اس سے بچایا جائے. اب چونکہ سیکرٹری دفاع کی جانب سے وزارت دفاع بھی، وزارت داخلہ بھی، نگران سندھ حکومت، نگران بلوچستان حکومت، نگران کے پی کے حکومت، نگران جو حکومت ہے پنجاب کی، تمام آرمی عدالتوں کے جو خلاف فیصلہ تھا اس کو اپیل دائر کر چکے ہیں. قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو پہلے مین کیس میں نہیں بیٹھے تھے اب اپیلوں میں تو ڈیفینیٹلی ان کو بیٹھنا پڑے گا. اب ان اپیلوں میں کیا وہ اس فیصلے کو سسپینڈ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو یہ جو 43 دن ہیں، جب اس آرڈر میں لکھا ہوا تھا کہ امیجیٹلی آپ نے اس کی بھلے آپ اپیل 1 مہینے بعد دائر کریں، 1.5 مہینے بعد دائر کریں، اپیل لگے یا نہ لگے، اگر اپیل کل منظور ہو جاتی ہے وہ واپس کسٹڈی ٹرانسفر ہو جائے گی ملٹری جو اتھارٹیز ہیں ان کو. تو جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں آتا یا اپیل میں وہ فیصلہ سسپینڈ نہیں ہوتا اس وقت تک کی جو ساری حراست ہے جس کو 43 دن ہو گئے ہیں اور یہ درخواست دائر ہوئی ہے وہ سیکرٹری دفاع کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے. اس میں جو پریئر کی گئی ہے ان ویو آف دی ابو اٹ از موسٹ ریسپیکٹفلی پریڈ اینڈ موسٹ ہمبلی پریڈ دیٹ دس آنریبل کورٹ میں پلیز ٹو انیشیٹ پروسیڈنگز آف کنٹیمپٹ آف کورٹ اگینسٹ دی ابو نیمڈ اللیجڈ کنٹیمنر. کنٹیمنر کون ہے؟ جو توہین کا مرتکب ہوا ہے جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمود الزمان خان، سیکرٹری ڈیفنس منسٹری آف ڈیفنس فار ڈیلیبریٹلی اینڈ میلافائڈلی disregarding and violating the order dated 23/10/2023 passed in constitutional petition number 26 of 2023 by this honorable court. یہ جناب فیصل صدیقی کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں یہ پلی لی گئی ہے کہ ان کے خلاف یہ آج 4 دسمبر کو ہی دائر ہوئی ہے اور اس میں یہ پلی لی گئی ہے کہ مہربانی کر کے ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ان کو دیے جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر ایک طرف اپیلیں لگیں گی اور ایک طرف توہین عدالت کی درخواست لگے گی. توہین عدالت کی درخواست ارجنٹ نوعیت کی درخواست ہوتی ہے. ایک طرف عمران خان کی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹس کے خلاف درخواست ہے اور ایک جو توہین عدالت کی درخواست ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہوئی ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.